مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیمی نظامی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا موضوع قیادت یا لیڈرشپ BCom سال اول کے نصاب سے لیا گیا ہے۔ اس ٹاپک کو یا موضوع کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ تعریف، اہمیت، خصوصیات، قیادت کے افعال، قیادت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، بااثر قائد کے اوصاف، قیادت کے انداز وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم ایک کے بعد دیگر اس چیزوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے قیادت کی تعریف پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ یوں تو قیادت کے جنرل معنی یہ ہیں کہ ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمارے پیروکار اسی کو پیروی کرتے ہیں، اور یہاں انتظامیہ میں قیادت کو کچھ اس طرح سے جارج ٹری نے بیان کیا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو اثر انداز ہوتا ہے لوگوں پر اپنے مرضی سے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے۔ اور ایک ماہر نے جس کا نام پیٹر ڈرکر ہے، قیادت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: قیادت کوئی دوستی نہیں کرتی اور نہ ہی متاثر کرتی ہے، بلکہ یہ تو ایک انسان کے خیال کو اونچا اٹھاتی ہے۔ قیادت کا طریقہ کیا ہے؟ قیادت کے طریقے سے مراد رہنمائی، منصوبوں کے نفاذ، افراد کو متحرک کرنے کا انداز اور طرز ہے۔ مجمع اس قائد کی تخلیق کرتا ہے، اس سے 20 قدم آگے چلتا ہے، لیکن اگر وہ ان سے 1000 قدم آگے ہو تو پھر مجمع اسے دیکھ نہیں پائے گا اور اس کی تخلیق نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں جارج برینڈیس کے۔ انہوں نے اس طرح سے اس کی تعریف کی ہے کہ جو پیروکار ہوتے ہیں قائد کے، وہ قائد کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر قائد اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پیروکار انہیں سمجھ نہ پائیں گے تو پھر وہ قائد نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے قائد کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی آگے بڑھے، اتنا ہی اپنے ماتحتین کے ساتھ کام کرے جسے وہ آسانی سے تقلید کر سکیں۔ قیادت وہ طریقہ عمل یا پروسیس ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور تنظیمی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان میں رضامندی سے کام کرنے کا جوش پیدا کرتا ہے۔ بس ایک مینیجر قائد سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک قائد کے لیے مینیجر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک غیر رسمی گروپ میں قائد اس کے پیروکار و ارکان کے کردار پر اثر ڈال سکتا ہے، مگر وہ کام مینیجر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت یا لیڈرشپ ایسا عمل ہے جس میں تنظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے رضامندی سے کام کرنے کا جوش پیدا کرنا، اور اس کے لیے مینیجر کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ غیر رسمی طور پر انفارمل طریقے پر اپنے پیروکاروں کو یعنی فالوورز کو انفلوئنس کرے یا ان پر اثر ڈال سکے تاکہ تنظیم کے مقاصد کا حصول آسانی سے ہو سکے۔ کسی تنظیم میں مینیجر کے منتظمانہ اور قائدانہ رول کی بنیادی نوعیت کی وجہ سے منتظمانہ قیادت کی اہمیت بڑھتی ہے۔ ان دونوں کرداروں کے امتزاج سے نہ صرف مؤثر طور پر کار مفروضہ کی تکمیل سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ بھرپور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ منظم بااختیار مینیجروں پر انتظامیہ کی بنیاد ہوتی ہے، جبکہ ورک کے گروپ لیڈروں کی حیثیت میں باہم شخصی تعلق کی بنیاد مینیجروں کو نتائج حاصل کرنے کے لائق بناتی ہے۔ یہ اپنے ماتحتین کی ترقی میں شخصی دلچسپی لیتا ہے، انہیں صلاح اور مشورے کے ذریعے انفرادی مسائل پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور مخصوص کام کا ماحول پیدا کرتا ہے اور ٹیم اسپرٹ یعنی کہ اجتماعیت کی تعمیر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کو یا قائد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتین کے اندر اجتماعیت کو فروغ دے، کیونکہ اجتماعیت سے ہی کوئی بھی مقصد کا حصول آسانی سے ہو سکتا ہے، نہ کہ انفرادیت سے۔ تو یہ رہا قائدانہ رول یا لیڈرشپ کا رول، یا پھر یوں کہیے کہ ایک قائد کی اہم خصوصیت۔ نتیجے میں قائد
مینیجر بہتر مشترکہ ٹیم ورک کے قابل ہو جاتا ہے۔ ماتحتین ہنسی خوشی سے اس کے مشورے، رہنمائی اور ہدایت قبول کرتے ہیں اور بحیثیت گروپ جو سے مخصوص مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اب تک جو سیکھا ہے وہ لیڈرشپ یا قائد کے تعریفات کے بارے میں ہم نے۔ اب ہم قیادت کی خصوصیات کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ قائد اپنی ٹیم کو تحریک دیتا ہے، وہ اپنے گروپ پر اعتماد کرتا ہے اور ان کو کامرانی کے لیے ابھارتا ہے۔ اگر قائد صحیح نہیں ہے تو یہ پوری تنظیم کے ختم ہو جانے کے مواقع ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم خصوصیات ہیں کہ ٹیم کے اندر تحریک پیدا کرنا، ان کے اندر جذبے اور جوش کو فروغ دینا، اور دوسرا اپنے گروپ پر اعتماد کرنا تاکہ مقصد حصول ہو جائے اور ان کو کامرانی کے لیے ابھارنا ہے۔ اگر قائد کے اندر یہ خصوصیات نہ ہوں تو پھر تنظیم کے مقاصد ہی رہ جائیں گے، نہ کہ وہ عملی طور پہ حاصل ہو سکیں گے۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ جہاں پیروکار ہیں وہیں پر لیڈرشپ یا قیادت ہوتی ہے۔ بغیر پیروکار کے کوئی لیڈرشپ یا قیادت کا تصور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر قائد ہو وہاں اس کے پیروکار، اور جہاں پیروکار ہیں تو پھر وہاں قائد کا ہونا ضروری ہے، یا یوں کہیے کہ قائد کا تصور پیروکار کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ عوام کی خواہش سے ہی لیڈر قائد کو منتخب ہونا چاہیے۔ لیڈر اپنے آپ کو کسی پر اپنی قائدانہ صلاحیت تھوپ نہیں سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتین کے خواہش کے مطابق ہی منتخب ہو جائے۔ لیڈرشپ ایک مسلسل عمل ہے متاثر کرنے کا۔ ایک قائد قابل ہونا چاہیے کہ اپنے برتاؤ اور رجحان سے اپنے ماتحتین کو متاثر کر سکے۔ یہ ایک مخصوص مقصد یا گول کے تحت ہی عمل میں آتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں مکمل ذمہ داری کو قبول کرنا، قائد یا لیڈر کو اس کے اچھے انداز میں انجام دینا، اس لیڈرشپ یا قیادت کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں۔ تنظیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پیروکار یا فالوورز کو متحرک کرنا اور ترغیب دینا قیادت کا فعل ہے اور جو اس کی خصوصیت میں شامل ہے۔ قیادت کی مختلف مواقع پر مختلف انداز اختیار کرتی ہے۔ قیادت انتظامیہ کے ساتھ نہ ہی باسزم ہے اور نہ ہی نعم البدل، یہ اپنے آپ میں ایک انفرادی عمل ہے۔ طلباء اور طالبات، اب ہم قیادت کے افعال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک مینیجر کی قیادت افعال کے اس کے منتظمانہ افعال سے بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، مگر یہ ایک دوسرے سے مختلف اور ایک دوسرے میں خلط ملت ہو جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ مینیجر کے جو افعال ہیں جیسا کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ، جسے ہم منصوبہ بندی، تنظیم کاری، عملہ کاری، کنٹرول کاری کہتے ہیں، اسی طرح کے افعال کو ایک قائد کو بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ قائد بحیثیت مینیجر کے لیے گروپ کے مقاصد کا طے کرنا، منصوبے بنانا، ماتحتین کو متحرک اور پرجوش بنانا اور ان کے کام کی نگرانی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ بحیثیت قائد اس سے چند دیگر افعال کی بھی انجام دہی ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 1، ٹیم ورک کو ترقی دینا۔ یہ بہت ہی اہم فعل ہیں۔ قائد یا لیڈر کے بنیادی کاموں میں ایک اہم کام ہے ٹیم ورک کو ترقی دینا یا اجتماعیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ماتحتین کی استطاعت، ضرورتوں اور صلاحیتوں کے پیش نظر خوشگوار کام کا ماحول پیدا کرے۔ طلباء و طالبات، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر آپ کسی تنظیم میں کام کرتے ہوں بحیثیت مینیجر یا لیڈر، اگر آپ اپنے ماتحتین کے اندر اجتماعیت کا جذبہ پیدا نہ کرتے ہوں تو پھر تنظیم بکھر جائے گی اور تنظیم کے مقاصد حصول نہ ہونے پائیں گے۔ تو اسی لیے سب سے اہم فعل جو ہوگا لیڈر کا یا قائد کا وہ ہے ٹیم ورک یا اجتماعیت کو فروغ دینا یا ترقی دینا۔ ورک گروپ کے نمائندے کی طرح کام کرنا۔ گروپ کے لیڈر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ انتظامیہ اور گروپ کے درمیان رابطہ بنا رہے گا۔ جب بھی ضروری ہو لیڈر ماتحتین کے مسائل اور شکایتیں اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچاتا ہے۔ کام میں مصروف لوگوں کے مشیر کی طرح کام کرنا، یعنی ایڈوائزر کی طرح کام کرنا۔ جب ماتحتین کو ان کے کام کی انجام دہی کے دوران
مسائل درپیش ہوتے ہیں تو قائد متعلقہ ماتحتین کی رہنمائی کرتا ہے، مشورے دیتا ہے۔ یہ مسائل تکنیکی اور جذباتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کام کی بروقت تکمیل کروانا۔ قائد کے افعال میں نہ صرف گروپ کے تکمیل کردہ کام کی کارکردگی اور معیار کی تمانیت حاصل کرنا بلکہ جانچ کرنا بھی شامل ہے کہ کام کے مختلف مرحلوں کی بروقت تکمیل ہوئے۔ اگر یہ کام کی بروقت تکمیل نہ ہونے پائے پھر تنظیم کا مقصد ہی بن کر رہ جائے گا، نہ کہ اس کا حصول ہو سکے گا۔ نمبر 5، اختیارات کا مناسب استعمال کرنا۔ قائد یا لیڈر کو چاہیے کہ ماتحتین سے متعلق اپنے اختیار کو مختلف صورتوں میں حالات کے مطابق نہایت احتیاط سے استعمال کرے۔ لیڈر یا قائد مختلف طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 6، گروپ جدوجہد میں اثر آفرینی کا حصول۔ مقاصد کے حصول میں زیادہ سے زیادہ کامیابی کے لیے لیڈر کو چاہیے کہ اہل کارکنوں کی کارکردگی میں بہتری پیدا کرنے کے لیے انعام کے طریقے کا آغاز کرے، اختیارات منتقل کرے یعنی ڈیلیگیٹ کرے، فیصلہ سازی میں ملازمین کو شرکت کرے یعنی ورکرز پارٹیسپیشن یعنی تمام ملازمین کو ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو فیصلہ سازی میں شرکت کرنا، مدعو کرنا، کافی وسائل کی دستیابی کو یقینی بنائے اور ملازمین کو ضروری معلومات بہم پہنچائے۔ اس سے لیڈر یا قائد کی عزت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر بھروسہ یا کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مقصد کا تعین۔ ایک لیڈر کو اپنے مقصد اور پالیسیوں کو عمل کرنے کے لیے اپنے ماتحتین میں اعتماد اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ تنظیم کاری۔ ایک قائد یا لیڈر کا دوسرا فعل یہ ہے کہ تنظیم کو سائنٹیفک انداز میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار اپنائے۔ ابتدائی کام۔ ایک قائد یا لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے گول کی طرف جلد سے جلد شروعاتی قدم بڑھائے اور اس کو چاہیے کہ وہ کسی پر منحصر نہ رہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے نئے آئیڈیاز کو استعمال کر کے اور اس کے فیصلے اس کے اپنی سوچ کے لحاظ سے ہونے چاہیے۔ جس مقصد کے لیے تنظیم قائم ہوتی ہے اس مقصد کو اچھی طرح سے اکنامک طور پر اس کو حصول کر سکیں۔ باہمی ربط یعنی کوآرڈینیشن۔ ایک قائد یا لیڈر کو چاہیے کہ انفرادی ممبرز کے گروپ کو تنظیم کے ساتھ جوڑے نہ کہ توڑے۔ جب تک یہ جوڑنے کا کام جاری رہیں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرضی سے عام مقاصد کی وضاحت کرتے رہے اور باہمی ربط کا جو فعل ہے وہ بہت اہم نوعیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی جو بات کہی گئی ہے اس میں لیڈر اور اس کے فالوورز یعنی قائد اور پیروکار کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ رہتا ہے اور وہ دونوں کے مل کر تنظیم کی بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ ہدایت کاری و محرکہ۔ ایک لیڈر یا قائد کا یہ ابتدائی فعل ہے کہ افراد کو صحیح ہدایت دے اور ان کے اندر تحریک پیدا کرتے رہے۔ انتظامیہ اور کارندے کے درمیان تعلقات۔ ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتین کے سامنے جو پالیسیاں ہیں وہ رکھیں اور اس کے مطابق ماتحتین کو سمجھائیں اور ماتحتین بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ لیڈر یا قائد اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ ماتحتین کے ساتھ اچھے حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے ان کو سمجھاتا ہے تاکہ ماتحتین بھی دلچسپی پیدا ہو اور کام کی طرف رغبت پیدا ہو۔ طلباء و طالبات، اب ہم قیادت پر اثر انداز ہونے والے عوامل یا قیادت کی اثر آفرینی پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر روشنی ڈالیں گے۔ قائدین کی اثر آفرینی کے سوال پر تمام آراء کار جائزہ لینے کے بعد چند مصنفین نے لیڈروں اور ان اثر رسوخ کو متاثر کرنے والے چند عوامل کی شناخت کی ہے۔ وہ عوامل ہیں قائد کی شخصیت، سابقہ تجربہ اور توقعات۔ تنظیم میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قائد کی شخصیت کس طرح کی ہے، قائد کا سابقہ تجربہ کیا ہے اور اسے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں۔ قائد کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ جتنا قائد کی شخصیت اونچی ہو اتنے اس کے پیروکار بھی اس کو پیروی کرتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تجربہ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے پیروکاروں کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے یعنی چینج لا سکتا ہے۔ اور چونکہ تنظیم کو توقعات رکھتی ہے، اگر توقعات پر وہ برات کھرے اترتا ہے تو پھر
اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں۔ بالا تر عہدیداروں سے توقعات اور ان کا رویہ۔ ایک قائد یا لیڈر اپنے بالا تر عہدیداروں سے جو توقعات ہوتی ہیں اس پر کھرا کھرا اترے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، ماتحتین کی خصوصیات، توقعات اور رویہ۔ ماتحتین کی خصوصیات پر وہ دلچسپی دے، اس پر دھیان دے اور ان کی توقعات کو بھی پورا کرے اور ان کے ساتھ اچھا نرمی سے رویہ رکھے۔ ماتحتین کو تفویض کردہ کام کی انجام دہی کے لوازم، ہم رتبہ مینیجروں کی توقعات اور ان کا رویہ، تنظیمی کلچر اور پالیسیاں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اب تک اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں کچھ سنا۔ اب ہم ایک بااثر قائد کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ کوئی قائد جب تک وہ چند جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا حامل نہ ہو مؤثر نہیں ہو سکتا۔ مینیجر یا لیڈر کے ذاتی ذمہ داریوں کی نوعیت اور اس کام کے تعلق سے اس کے اختیار کردہ انداز سے قطع نظر ایک مؤثر قائد میں کئی عام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے بااثر قائد کے اوصاف میں جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، چونکہ اسے بہت ہی فٹ ہونا پڑے گا اگر اپنے ماتحتین کو، وہ پیروکار کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت۔ قائد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کھینچا تانی اور دباؤ یعنی پلز اینڈ پریشرز کو برداشت کر سکے۔ دور حاضر کا زمانہ پلز اینڈ پریشر کا ہے۔ اس زمانے میں اگر لیڈر اپنے آپ کو یہ پلز اینڈ پریشر جس کو کہتے ہیں یعنی تناؤ بھرا زمانہ جو آیا ہے، اگر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ لیڈر نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اس کے ذہنی اور جسمانی صحت بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں پر اثر انداز ہو سکے۔ جو بھی وہ کام انجام دیتا ہے پیروکار اس کو سمجھ سکے۔ وہ متوازن مزاج یعنی بیلنسڈ مزاج کا آدمی ہو اور پرامید نظریات یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، یعنی اس کا نظریہ جو ہے پرامید ہو نہ کہ نا امید حامل ہو۔ اس کی صحت اور توانائی مضبوط اور مستحکم ہو، یعنی وہ صحت مند ہو اور انرجیٹک ہو اور مضبوط ہو اور اسٹیبل ہو۔ اس سے اس کے اندر ایک قسم کی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر دکھا سکتے ہیں۔ ایمپیتھی۔ لیڈر یا قائد میں دوسروں کی تعریف و تحسین کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر یا قائد اگر کوئی ماتحتین صحیح اچھا کام انجام دیتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرنے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے ماتحتین کے اندر ایک پست ہمتی پیدا ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے وہ اپنے کام کرنے کی طاقت کھوتا رہتا ہے۔ لیکن اچھے لیڈر کی جو اوصاف ہیں اس میں ہے ایمپیتھی، جس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی تحسین تعریف کرنے میں وہ پیچھے نہ ہٹے، وہ ماتحتین کی ہمت افزائی کرے، ماتحتین کے زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھے۔ اس کا یہ طرز عمل اس کے ماتحتوں میں کام کی تحریک اور ترغیب پیدا کرتا ہے۔ خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس۔ خود اعتمادی لیڈر کو اپنی قائدانہ صلاحیت کا تجزیہ کرنے، حالات کا مختلف صورتوں کا مقابلہ کرنے اور مناسب و موزوں اسلوب اختیار کرنے کے لائق بناتی ہے۔ خود اعتمادی میں کمی لیڈر یا مینیجر کو اکثر حصہ لینے والے انداز اختیار کرنے اور اپنے ماتحتین پر بھروسہ اظہار کرنے سے روکتی ہے۔ اپنے باروں میں دوسروں کی رائے سے آگاہی، اپنے باروں میں دوسروں کی رائے سے واقفیت کو ایک خود اعتماد قائد فراموش نہیں کرتا۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ دوسرے اسے کیسے لیڈر محسوس کرتے ہیں۔ لیڈر کو اپنی طاقت اور ماتحتین کی کمزوریوں سے واقف رہنا چاہیے۔ واقعیت پسندی۔ ایک قائد جذبات کے رو میں نہیں رہتا، وہ اس کے ماتحتین کے ساتھ واضح اور واقعیت پسند ہوتا ہے۔ معلومات اور ذہانت۔ ایک اور اوصاف یہ ہے کہ معلومات اور ذہانت لیڈر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی لیڈر کو مؤثر ہونے کے لیے گروپ کے رویے، انسانی فطرت، پیشہ وارانہ اور تکنیکی قابلیت کے علاوہ عملی سرگرمیوں سے متعلق معلومات ضروری ہوتی ہیں۔ قائد میں انسانی نفسیات کا ادراک و احساس، واضح روشن غور و فکر کی صلاحیت اور متنازع نکات پر معقولیت کے ساتھ استدلال اور بحث کی قابلیت ہونی چاہیے۔ قطعیت سے فیصلہ سازی۔ ہر قائد کے لیے فیصلہ سازی ایک ضروری مگر بہت مشکل کام ہے۔ قائد کو ہر سلسلے میں پہل کرنی ہوتی ہے اور اپنی قوت فیصلے کی
پختگی سے مناسب ترین فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ مؤثر فیصلہ سازی کے لیے اسے دور اندیشی، تقلیل اور تخلیقی تصورات و خیالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کشادہ دلی اور بے تعصبی بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ ترسیل کی صلاحیت یعنی کمیونیکیشن ایبلٹی، مقاصد اور کام کے طریقہ کار کی مؤثر ترسیل قیادت کے لیے نہایت اہم ہنرمندیاں ہوتی ہیں۔ مطلوبہ نتائج کے حصول میں گروپ کوششوں میں ارتباط اور زبانی ترسیل بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مقصد اور ذمہ داری کا احساس، لیڈر کے پیش نظر صاف اور واضح مقصد ہوں اور اسے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، تبھی وہ اپنے ماتحتین میں کام کی ترغیب اور تحریک پیدا کر کے انہیں مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے قابل بنا سکے گا۔ دیگر اوصاف میں جوش و جذبہ، ہمت، ہدایت کاری کی سمجھ، بوجھ، قوت، فیصلہ، ہوشیاری، انکسار اور دیانتداری، یہ ساری اوصاف کسی لیڈر یا قائد کے مؤثر بننے کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، چونکہ آج کا موضوع ہے قیادت، اس کی اہمیت، خصوصیات اور اس کے مختلف انداز، تو اب ہم چلتے ہیں قیادت کے مختلف انداز کیا ہیں۔ یوں تو قیادت کے سب سے اہم جو انداز ہیں وہ ہیں مطلق العنان یا حاکمانہ انداز، جسے انگلش میں آٹوکریٹک یا اتھارٹیٹیو سٹائل کہتے ہیں۔ دوسرا انداز جو ہے جمہوری یا حصہ لینے والا انداز یعنی ڈیموکریٹک اور پارٹیسپیٹو سٹائل کہا جاتا ہے۔ عدم مداخلت پر مبنی یا آزادانہ انداز، جسے لیسس فیئر یا فری رین سٹائل کہتے ہیں۔ طلباء و طالبات، حاکمانہ انداز کی قیادت کا کیا مطلب ہے؟ آٹوکریٹک یا اتھارٹیٹیو لیڈر کسے کہتے ہیں؟ اس طرح کے قائد میں قیادت کے مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ اس طرح کی قیادت میں ہوتا یہ ہے کہ قائد اپنے ماتحتین سے مکمل فرمانبرداری کی امید کرتا ہے۔ ہر طرح کے فیصلے سازی کا مرکزیت قائد ہی میں ہوتا ہے۔ کسی طرح کا کوئی مشورہ یا رائے ماتحتین کی جانب سے نہیں ہوتا۔ قائد اپنے ماتحتین کو بغیر کوئی سوال کیے کہ حکم کو رویے میں لانے پر زور دیتا ہے۔ اس کا مختصراً مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ کہا تھا انگلش میں، یعنی جو کچھ قائد کہتا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور کوئی دوسری بات نہیں مانتا ہے۔ اس طرح کا قائد صرف اور صرف اپنی بات کو منواتا ہے، وہ کسی اور چیزوں پر دھیان نہیں دیتا۔ یہاں پر ماتحتین بالکل اپنے لیڈر کی بات کو ہی سننا پڑتا ہے، وہ کوئی اپنے مشوروں سے اسے نواز نہیں سکتے۔ یہ ہے اس حاکمانہ انداز کے معنی۔ اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں چند دنیا کے مشہور لیڈران جو کہ حاکمانہ انداز کے لیے مشہور ہیں۔ اس انداز کی کچھ تحدیدات ہیں یا لیمیٹیشنز ہیں، کن حالات میں یہ انداز صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، اس کے کچھ اہم نکات پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ملازمین میں اندرونی طور پر عدم اطمینان کے نتیجے میں کم حوصلگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کا انداز اگر آپ اپنائیں تو ملازمین اپنے طور پر عدم اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہوتے رہتے ہیں۔ طویل مدت میں پیداواری کارکردگی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو لیول آف آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو مطلب پیداواری کا جو نشانہ ہوتا ہے، اس میں کمی ہوتے ہوئے آتی ہے، کیونکہ جس طرح کا انداز جو ہوتا ہے وہ جابرانہ اور حاکمانہ ہوتا ہے، تو پھر ماتحتین آہستہ آہستہ اپنی پیداواری کو کم کر دیتے ہیں۔ قیادت کا حاکمانہ انداز باصلاحیت ماتحتین کو ترقی کر کے مستقبل میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور موقع نہیں دیتا ہے۔ یہ انداز کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کے تحت یہ انداز کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب ماتحتین کم تجربہ کار اور کم اہلیت کے حامل ہوں۔ جب قائد فیصلہ سازی میں فعال اور حاکمانہ رویہ اختیار کرنے کو ترجیح دے۔ نظم و ضبط کی تکنیکوں کے لیے کمپنی خوف اور سزا کا طریقہ اختیار کرے۔ کام کی قطعی تکمیل میں غلطی کا بہت کم امکان رہتا ہے۔ دباؤ کے حالات میں جب اعلیٰ کارکردگی اور تیزی سے کام کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیادت کا دوسرا جو انداز ہے جمہوری یا حصہ لینے والا انداز، جسے انگریزی میں
ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹو اسٹائل کہتے ہیں۔ جمہوری انداز کو حصہ لینے والا انداز کی حیثیت سے بھی مانا جاتا ہے۔ اس انداز میں قائدین ماتحتین کے مشورے سے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلہ سازی میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ قائدین ماتحتین کی جانب سے مقاصد کے تعین اور فیصلوں کی عمل آوری کی تجاویز کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ یہ طریقے ماتحتین کے سماجی ضرورت اور انا پسندی کو مطمئن کرتے ہیں، جو ان کی جانب سے تنظیم مقاصد سے وابستگی اور پیداواری میں اضافے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تحدیدات ہیں۔ مشورے کے ذریعے کیے گئے فیصلے تاخیر کا باعث ہوتے ہیں اور مختلف نقاط نظر پر مفاہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چند باطنی افراد فیصلہ سازی پر غالب رہتے ہیں۔ گروپ کے متفقہ فیصلے پر عمل آوری کی ذمہ داری کوئی فرد واحد نہیں لے سکتا ہے۔ اس انداز کے کامیابی کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر شرائط مکمل ہوں تو پھر اس انداز کو ہم عمل جمع پہنا سکتے ہیں۔ جب ماتحتین قابل اور تجربہ کار ہوں، جب قائد اس فیصلے سازی کو ترجیح دیتا ہے جس میں سب حصہ لیتے ہیں، جب انعام اور شمولیت کو تحریک اور ترغیب اور کنٹرول کے ابتدائی وسائل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جب قائد اپنے ماتحتین میں تجزیاتی قابلیت اور خود پر ضبط کو صلاحیتوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، جب تنظیم اپنے اغراض و مقاصد سے ماتحتین کو واضح طور پر واقف کر دیتی ہے۔ تیسرا اور اہم انداز جو ہے عدم مداخلت پر مبنی یا آزادانہ انداز، جسے لیسز فیئر لیڈرشپ اسٹائل کہتے ہیں۔ قیادت کا عدم مداخلت کا انداز مطلق العنان کے انداز کے برخلاف ہوتا ہے۔ ایک مینیجر جو اس انداز کو اختیار کرتا ہے مکمل طور پر قائدانہ رول انجام دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ماتحت گروپ فیصلہ سازی میں آزاد ہوتا ہے اور گروپ کے اراکین کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں کسی لیڈر کا رول نہیں ہوتا۔ گروپ کے اراکین مقاصد کے طے کرنے اور اس پر عمل کرنے پر پوری طرح آزاد ہوتے ہیں، لہٰذا اس گروپ میں مقصد کی بدنظامی اور ابتری پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آئندہ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔